للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے پھر ہم ولاگ میں حاضر ہیں۔ میں شرافت قادری ہوں اور آپ میرا ولاگ سن رہے ہیں۔ ہماری جستجو، ہماری کوشش، ہماری جتنی بھی محنت ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ملو اللہ والوں سے، جہاں کہیں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والا بندہ ہے، اس کے پاس جائیے، اس سے ملیے، اس سے گفتگو کیجئے، یا جس طرح سے بھی وہ اپنا فیضان عطا کریں۔ تو یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اکثر ولاگوں کے اندر میں نے یہ عرض بھی کیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے اس نے جبے کبے پہنے ہوئے ہوں اور ایک رنگ روپ بنایا ہوا ہو تو پھر ہی وہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے کہ سائیں لیاقت علی، جو کہ وہ ایک بہت بڑا سا پتیلا لے کے تو اس میں ایک رسی ڈال کے پورے شہر میں گھوما کرتے تھے، تو ابھی یہ ان کا وصال ہوا ہے، تو کیسے ایک انسانوں کا سمندر جو ہے اس شخصیت کے جنازے کے اندر امنڈ آیا، اور کیسے مطلب اتنی دنیا، یہ کہاں سے لوگ آ گئے۔ یہ ہوتا ہے یعنی اس چیز کا مطلب ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو یہ ہے تو وہی ذات، اسی کا جو ہے نا جی، جیسے مطلب کہا جاتا ہے نا جی کہ وحدت کثرت کے اندر ظاہر ہوئی ہے، تو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں تو وہ نشانیاں دیکھ لینی چاہیے۔ یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے لوگوں نے، اپنا ایک انداز اختیار کر لیا ہے، یا اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ جو خود کو اچھا لگا ہے اس کو اسلام بنا لیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو کچھ لوگ فقیرانہ لباس پہن کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ انداز ایسا ہے کہ مثال کے طور پر یہ بھانگ پی لینا، چرس پی لینا، یہ اس طرح کے جو لوگ معاملات کر رہے ہیں تو یہ ان کے ذاتی افعال ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر ویورز میں سے اکثریت مجھے ایسے فون کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ آپ حقیقت بات کو بیان کیجئے۔ تو میرے بھائی، میں حقیقت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو اگر حقیقت بیان کروں گا تو آپ نے دیکھا نہیں ہے شاہ منصور کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اگر میں حقیقت بیان کروں گا تو حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو یہ لوگ تو پہلے ہی بندے کو پھٹے پہ چڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ایسے حقیقت تھوڑی بیان کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ گفتگویں کی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں تاکہ جو ہماری عام پبلک ہے وہ اس طرف مائل ہو، وہ یہ باتیں سنیں، ان کی توجہ اللہ ہو۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے منزل حاصل کرنی ہوتی ہے وہ خود بخود ہی، جہاں اس کا یقین بن رہا ہے، جس سے وہ بات کو سمجھتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس سے بات کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی کوشش اور محنت، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی توجہ ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے اپنے لیے ٹائم نکال سکتا ہے، یا اپنی ذات پر کس حد تک توجہ دے سکتا ہے۔ تو یہ تو ہر کسی کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک سسٹم ہے، وہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ہی دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا سے پیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو کسی سے نفرت ہوتی ہے، بلکہ ان کی محفل کے اندر مسلمان بیٹھا ہوا ہے یا کافر بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سبھی انسانیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔
اور یہاں یہ جو مطلب جس کے پاس پہلے پیسے نہ ہوں، بعد میں اس کے پاس پیسے آ جائیں، اور پھر وہ جناب مطلب ہے کہ پیر بن کے بیٹھ جائے، تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ زبان سے جو مثال کے طور پر بات کی جاتی ہے نا، تو اس قول کا بندے کو پکا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کے خلاف جا رہا ہو، اپنی کہی ہوئی باتوں کے خلاف کام کر رہا ہو، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس شخصیت سے میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا جس شخصیت سے میں ملنا چاہتا ہوں، کیا وہاں سے مجھے فیض حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ باتیں سوچی جاتی ہیں نا، تو یہ ایک انسان کا اپنے ایک نظریات ہیں۔ میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی سید ناصر سلطان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ مجھ سے ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا، پیر کامل نہیں ہوتا، مرید کامل ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور، یہ تو پیر تو کامل ہوتا ہے اور کامل کی تلاش کے اندر دنیا نکلتی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، مرید کامل ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے پیر کامل ہوتا ہے، اپنے لیے کامل ہوتا ہے، کہ جہاں پہ وہ اپنا فوکس کر کے گیا، جہاں پہ اس نے اپنا نظریہ رکھا، جہاں سے اس نے فیض حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اور وہ اپنا یقین بنا کر اس بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی جو بھی اس کی منشا تھی، جو بھی اس نے حاصل کرنا تھا، وہاں سے حاصل کر لیا۔ جب آپ اپنے کسی پیر کے پاس جا رہے ہو تو آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے مجھے منزل حاصل ہو جائے گی، یہاں سے مجھے وہ برکتیں حاصل ہوں گی جن کی تلاش کے اندر میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ تو یہ تو بندے کی اپنی کوشش ہے کہ جب وہ یقین کر کے ایک فقیر کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ منزل حاصل کر لیتا ہے۔ عجیب عجیب نظارے زندگی میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک مرتبہ روڈ کے اوپر میں نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ بار بار اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارتا تھا اور کوئی گفتگو کرتا تھا، اپنے آپ سے ہی گفتگو کر رہا ہے اور بار بار منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے اور روڈ پہ چلا ہوا جا رہا ہے۔ اب لوگ اس کو پاگل کہہ رہے تھے، لیکن میرا ہمیشہ سے خیال اور طرف جاتا تھا۔ میں چاہے وہ کوئی پاگل ہوتا یا جو کوئی مجذوب ہوتا، یہ مجذوب اور پاگل کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجذوب ہوتا ہے یا مست ہوتا ہے، یہ بڑا باخبر ہوتا ہے۔ یہ ایسے مت سمجھیں کہ یہ بے خبر ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، نا 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 نا۔ یہ مست اور یہ جو مجذوب ہوتا ہے، یہ اتنا باخبر ہوتا ہے، آپ کی وہاں تک سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی۔ تو وہ بار بار تھپڑ مارا ہے تو میں غور کرتا رہا کہ یار یہ کیوں اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بزرگ کے پاس جا کے، جو صاحب مسند تھے، مطلب مسند ارشاد پر موجود تھے، تو ان سے جا کر میں نے بات کی۔ میں نے کہا جی بابا جی، میں نے ایک درویش کو ایسی حالت کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے، کچھ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے روڈ کے اوپر چل رہا تھا، تو یہ کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا نفس کسی چیز کا تقاضا کرتا ہوگا اور وہ اپنی نفس کی مخالفت کی، یوں سمجھ لیں، منزل میں تھا، تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کر رہا تھا، اور وہ جو مارتا تھا تو وہ اپنے نفس کو مارتا تھا یا اپنے نفس سے مخاطب تھا۔ اور یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، میں نے شاید ایک کسی ولاگ کے اندر بھی میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک ہندو سادھو آیا، تو آپ مریدین کے اندر جلوہ فرما تھے، تو وہ کہنے لگا حضور آپ کا جو جسم مبارک ہے نا، وہ تو سارا نور ہی نور ہے، لیکن آپ کا دل کالا ہے۔ تو وہ مریدین میں سے مطلب کچھ اکثر شخصیات بڑی حیران ہوئی اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارے پیر و مرشد کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو اس طرف توجہ کی تو وہ سرکار فرمانے لگے نہیں نہیں، اسے اپنی بات مکمل کرنے دو، ہاں بھائی تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ پھر کہنے لگا جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ نور ہے، لیکن آپ کا دل کالا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تم نے کمال کہاں سے حاصل کیا ہے، جس نے دیکھ لیا کہ میرا جسم جو ہے نا جی وہ نور ہو چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی میں نے اپنے گرو کی بات مانی ہے، میرے گرو نے مجھے کہا تھا کہ اپنے
جو ہے نا جی نفس کا الٹ کرنا ہے، جیسے تیرا نفس تجھے حکم دے تو نے اس کا خلاف کرنا ہے۔ تو میں ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا ہوں، تو نفس کی مخالفت کرتے کرتے میں نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ تو حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اچھا تو اپنے نفس سے یہ سوال کر، کیا تجھے وہ کلمہ پڑھنے دیتا ہے؟ تو وہ بندہ متوجہ ہوا اپنے نفس کی طرف، اور توجہ کر کے تو جب نفس کے سامنے یہ سوال کھڑا کیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، تو نفس نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو وہ کہنے لگا حضور نفس تو کلمہ پڑھنے کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مان گرو کی بات۔ تو تجھے جو گرو نے کہا تھا کہ اگر تو نفس کی مخالفت کرتا رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور کر مخالفت نفس کی، تو جب اس نے نفس کی مخالفت کی اور کلمہ زبان پہ جو ہے نا جی کلمہ حق بلند کیا، جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ جیسے ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا، تو پھر ہی کلمے کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نے جو ہی کلمہ پڑھا تو ایسے دیکھتے دیکھتے سرکار کے جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا حضور اب تو آپ کا دل بھی روشن ہو گیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا وہ پہلے سے ہی روشن تھا، وہ پہلے ہی روشن تھا، لیکن تمہارا اپنا دل جو ہے وہ کفر کے اندھیروں کے اندر پڑا ہوا تھا، تو تو نے گرو کی بات مان کر نفس کی مخالفت کر کے تم نے اپنے وجود کو تو پاک کر لیا تھا، لیکن تیرا دل ابھی تک ویسے کا ویسا تھا، کفر کے اندھیروں کے اندر تھا۔ اب جب تو نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی برکت سے وہ دل کے اندر نور داخل ہوا ہے اور تیرا دل منور ہوا ہے، تو اب مومن المومن مرآت المومن، یعنی مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اب جو ہے تیرا دل روشن ہوا ہے، تو تجھے جو ہے نا جی میرا دل روشن نظر آیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بعض لوگوں کو نا اعتراض کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، جو ظرف کے اندر ہوتا ہے نا، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر چھلکتا ہے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے طنز کرنے کے، سوائے اعتراض کرنے کے اور کوئی بات نہیں آتی، یعنی کہ وہ کسی سمجھدار انسان سے بات کریں گے تو بھی اعتراض کریں گے، کسی ناسمجھ سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ بھی الجھ پڑیں گے، اعتراض ہی کریں گے، یہ ایسے کیوں کر رہے ہو، تو ایسے کیوں کر رہے ہو، تو ایسے کیوں کر رہے ہو۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے، اپنے آپ سے ہم نے بات کی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے جو ہے اپنے مثال کے طور پر ساری زندگی جو میرا وقت گزرا ہے، جو میرے معاملات گزرے ہیں، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو مد نظر رکھا ہے؟ کیا میں نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے کہ لوگوں کے دل دکھانا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں اللہ والوں کی؟ نہیں میرے بھائی، یہ نشانیاں اللہ والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی سنت تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دشمن آئے ہیں تو وہ دشمنوں کے لیے بھی انہوں نے چادر بچھا دی۔ میں ایک بڑے کامل درویش فقیر سید شہزادے تھے، ان کے پاس میری حاضری ہوئی، تو وہ بڑے کامل فقیر ہیں، ابھی بھی الحمدللہ زندہ و حیات ہیں، ان ظاہری طور پہ یعنی کہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میرے پاس نا بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو مطلب ایسی جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے ان کے اندر، اور ان کو صرف اعتراض کرنے آتے ہیں، اور پوچھ کیا رہے ہوتے ہیں جی ہمیں راہ حق بتایا جائے۔ تو میرے بھائی ایک برتن ہے انسان کے پاس، اور اس کے لیے حکم دیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے نا جی آپ دودھ ڈال دیں، تو دودھ ڈالنے سے پہلے میرے خیال میں تو عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ اس برتن کو صاف کیا جائے گا، اس برتن کو دھویا جائے گا۔ اب برتن کے اندر مثال کے طور پر کوئی علائش لگی ہوئی ہے یا وہ کوئی خراب برتن ہے، تو کون اس کے اندر دودھ ڈالے گا؟ دودھ وہ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ دودھ کیوں نہیں ڈال رہے، تو وہ کہے گا جی یہ اللہ کا نور ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا، اس کو تو اس کے اندر نہیں ڈالنا۔ تو پہلے
ظرف کو صاف کیا جاتا ہے، برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ وظائف کرنے سے اور ایسے محنتیں کرنے سے یا ایسے ان کاموں سے یہ برتن صاف ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، یہ جب صاحب نگاہ ڈالتا ہے، اس کا صاحب جب یہ کمال کرتا ہے، جب صاحب کی نظر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ برتن بھی صاف ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر وہ نور بھی ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنی محبت کرنے والوں کا قرب عطا فرمائے، اور اللہ کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں ہمارے جو مسلمانوں کے اندر رہ کر، بعض آپ حیران ہوں گے منبر رسول پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا روپ ہوتا ہے، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ کئی جو ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے پیارے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پبلک کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، کئیوں کے کچھ لباس سے کہیں سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا درویش ہے، اور وہ واقعی اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے، اور وہ ان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کا جو ملنا ملانا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک دلیل میں دیتا چلوں کہ فقیر جو ہے، سچا فقیر جو ہے، جو واقعی اللہ والا ہے، اس سے آپ کو ہمیشہ محبت حاصل ہوگی، کبھی بھی آپ اس کے قریب جو ہے نا جی آپ کو نفرت کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں کوئی مجذوبانہ کیفیت کے اندر ہے، کچھ ایسی کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ کچھ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، تو وہ ایک اور منزل ہے، وہ ایک اور حساب کتاب ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ بس یہی پیغام ہے، یہی التجا ہے کہ ملیے اللہ والوں سے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزل کو آسان فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔